الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کا پیروکار بنے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالی نے یہ کہہ کر کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامیابی کے لیے قرآن و سنت دونوں کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کے بعد یعنی اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ ایک ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسری ہے میری سنت۔ اور آپ نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں چیزیں کبھی جدا جدا نہیں ہوگی یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آئیں گی۔ صحیح الجامع میں یہ حدیث آئی ہے 2937۔ یعنی جب کوئی قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے اور ان کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر تک پہنچا دیں گی، اور کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ گمراہ وہ ہوگا جو قرآن و سنت کو چھوڑے گا۔ ایک گروہ ایک زمانے سے کام کر رہا ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، لیکن دراصل وہ منکرین حدیث ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تسلیم نہیں کرتے، طرح طرح کے بہانے بناتے، کہتے ہیں حدیث کو ہم قرآن پر پیش کریں گے، اگر وہ ٹیلی ہو گئی قرآن کے مطابق ہوئی تو قبول کریں گے، نہیں رد کر دیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو ہم رد کر دیں گے۔ یہ ساری چیزیں گمراہی ہیں۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو قبول کرنے کے لیے عقل کو دخل نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اس کے راویان، احادیث کے سند کے اندر جو چین ہے وہ تمام چیزیں پرکھی جاتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں۔ اور اگر جو مصطلح حدیث ہے، حدیث کو جانچنے پرکھنے کا طور طریقہ ہے، اس پر حدیث پوری اترتی ہے صحت کے درجے کو تو اس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ اگر اس میں کہیں کلام ہے، کوئی کمی ہے تو وہ ضعیف ہوتی ہے، شاذ ہوتی ہے، اور دیگر ضعیف اور موضوع احادیث کی قسمیں ہیں۔ لیکن یہ گروہ جو منکرین حدیث کا ہے، یہ بس اپنے منمانی کام کرتا ہے، کہتا ہے قبر کا عذاب نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو حساب کتاب کے بعد عذاب دے گا، قبر میں عذاب دے دیا یہ تو ظلم ہو گیا، جبکہ قرآن حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہے، برزخی زندگی کا عذاب ہے۔ اللہ کے رسول پناہ بھی طلب کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں کرائی گئی، کیونکہ قرآن میں اسراء کا ذکر ہے، معراج کا حدیث میں ہے، انکار کر دیتے۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اور جادو کا اثر آپ پر ہوا، کافی عرصے تک آپ پریشان رہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں کیا گیا، جادو ہو ہی نہیں سکتا نبیوں پر، جبکہ قرآن میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کے دربار میں جادوگروں نے جو جادو دکھائے تو اس کا اثر ان پر ہوا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ان کی جو پھینکی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں تھیں وہ سانپ بن کر گھومنے لگ گئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا خیال آنے لگا۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں جن کا یہ انکار کرتے۔ تو اب دیکھنا اس بات کو ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا کہیں ذکر کیا؟ آپ نے بتایا کہ ایسے لوگ میری امت میں آئیں گے جن سے ہم کو اور آپ کو ہوشیار رہنا ہے۔ آج کل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کو لے کر کچھ مسئلہ چلا، منکرین حدیث بھی میدان میں اتر گئے، کہنے لگے کہ یہ راویوں کی غلطی ہے۔ تو 16-17 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، وداعی رخصتی 19 سال میں ہوئی تھی۔ اگر ہماری شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے تو ہم کو چاہیے صحیح حدیث کا رد کر دیں، مان لیں 1-2 حدیثیں چھوڑ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس طرح کی باتیں لفاظیاں کرنا شروع کر دی۔ یہ گروہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ قرآن کا سیدھا نام لیتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بات واقعی قرآن کی بات ہے، حالانکہ وہ بات کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں، سیاق و سباق سے نکال کر اس بات کو پیش کرتے ہیں، عام آدمی سمجھ نہیں پاتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ابو داؤد کی 4604 نمبر کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے مثل بھی۔ یہاں اللہ کے رسول نے جو یہ فرمایا کہ مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے تو فرمایا ومثلہ معہ، اور اسی کے مثل اس کے ساتھ، اس سے مراد حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے جو قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، آپ نے اس کی توضیح کی ہے۔ قرآن مجید میں مختصر کوئی چیز تھی، آپ نے اس کو تفصیلاً بیان کی ہے، وہ بھی دراصل قرآن مجید کا ایک حصہ ہے۔ جبھی تو اللہ نے کہا نا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ چلو اللہ کی اطاعت تو قرآن موجود ہے، رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ رسول کی اطاعت حدیث، جو صحیح حدیث ہے اس کے ذریعے ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، خبردار رہو، ان قریب ایک آدمی آئے گا جو سیر ہو کر اپنے تکیے کا سہارا لیے ہوئے کہے گا علیکم بہذا القرآن، تم بس اس قرآن پر ہی عمل کرو۔ اللہ کے رسول نے کہا ان قریب ایک شخص آئے گا، یعنی ایسے لوگ آئیں گے جو تکیہ گاؤ لگائے بیٹھے ہوں گے، شکم سیر ہوں گے، مالدار ہوں گے، سخی ہوں گے، غنی ہوں گے۔ یہ طبقہ جو منکرین حدیث کا ہے بڑا مالدار ہے، چھپ چھپ کے رہتے ہیں، روپے پیسے والے، اور اپنے پیسے روپے کے دم پر لوگوں کو پھانستے، کھل کے سامنے نہیں آتے، کیونکہ بحث کرنے کا ان کے پاس مادہ نہیں ہے، نہ علم ہے، اس لیے اندرونی طور پر انڈر گراؤنڈ جو ہے یہ کام کرتے، راتوں کو ایک جگہ اکٹھے کرتے، لوگوں کا ذہن بناتے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے ہی تکیہ گاؤ لگا کر بیٹھا رہے گا اور لوگوں سے کیا کہے گا علیکم بہذا القرآن، اے لوگو تمہارے لیے یہ قرآن ہی بس کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں۔ فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، اس قرآن میں جو تم حلال پاؤ اس کو حلال مان لو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، اور جو تمہیں حرام دکھے اس کو حرام مان لو۔ گویا کہ حلت اور حرمت کے لیے یہ قرآن ہی تمہارے لیے کافی، حدیث کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھو ایسے لوگوں کی نشاندہی کی، یہ لوگ آئیں گے، معاشرے میں رہیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا خبردار رہو، الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، سنو تمہارے لیے قرآن میں گھریلو گدھے کو حرام نہیں قرار دیا گیا ہے۔ گدھا جو ہے، جو ہمارے پاس رہتا ہے، مارکیٹ میں گھوم رہا ہے، گھر میں پالے ہیں، دھوبی اس پر کپڑا لے جاتا ہے، دیگر لوگ اور بھی کام لیتے ہیں، پورے قرآن میں کہیں نہیں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اس کو حرام کس نے کیا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر کہا تھا کہ یہ حرام کر دیا گیا ہے، یعنی پالتو گدھا، جہاں تک جنگلی گدھے ہیں وہ حلال ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبَعِ سَبْعٌ، اور خبردار رہو اور نہ ہی کچلیوں والے درندے حلال ہیں، یعنی وہ وحشی جانور چیر پھاڑ کرنے والے جن کو کچلیوں کے دانت ہوتے ہیں، جو چباتے ہیں، جانور کو پکڑ کے مارتے ہیں، جیسے شیر ہے، گیدڑ ہے، کتا ہے، چیتا ہے، ایسے بہت سے جانور ہیں جو جانوروں کا شکار کرتے ہیں، چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں ذکر کیا گیا ہے یہ حرام ہے۔ ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ پرندے جو اپنے پنجوں سے شکار کو پکڑتے ہیں اور نوچ کر کھاتے ہیں، ان کو بھی اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت ساری باتوں کو حرام قرار دیا ہے، وہ بھی حرمت ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ تو یاد رکھیں، جیسے قرآن میں جو چیز حلال ہے وہ حلال، جو حرام ہے حرام، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی، احادیث صحیحہ میں بھی جو چیزیں حلال کی گئی ہیں وہ حلال ہیں، جو چیزیں حرام کی گئی وہ حرام ہیں۔ لیکن یہ منکرین حدیث کا گروہ جو ہے، جو نام نہاد اہل قرآن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتا ہے نہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی حلت اور حرمت کی ضرورت ہم کو ہے ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس گروہ کا پتہ دے دیا ہے، لہذا ہم کو اور آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے، اور ایسے بدبختوں سے جو دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے دشمن ہیں اور حدیث کی سندوں میں کیڑے نکالتے ہیں، اور کبھی اپنے منمانی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ ضروری ہے کہ آپ کی سمجھ میں آئے تبھی آپ کہیں حدیث صحیح ہے۔ تم بات سمجھ کی کر رہے ہو، سمجھ تو صحابہ کرام موجود تھے، ان کو نہیں آتا تھا، اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے تو آپ ان کو سمجھاتے تھے۔ تمہاری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، یا ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہماری عقل جو ہے حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنے کے لیے میزان نہیں ہے، میزان ہے مصطلح حدیث۔ محدثین نے جو اصطلاح وضع کی ہے کسی صحیح حدیث کو جاننے کے لیے، پرکھنے کے لیے، اس لیے بہت ضروری ہے۔ اب شہر کے اندر یہ فتنہ بھی بڑے زوروں پر اٹھا ہوا ہے۔ بعض وہ لوگ جو پہلے سلفی الذہن تھے، پتہ نہیں کون سی غرض و غایت نے ان کو پریشان کیا، یا کیا مفاد انہوں نے پایا کہ اس گمراہ فرقے منکرین حدیث سے ہاتھ ملا لیے، اور اب ان کی خدمت میں بڑے زور و شوروں سے لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اہل حدیث حضرات اس فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔